بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن سنتين 10 سنة وجبت له الجنة وكتب له في كل مرة بتعزينه 60 خمسة وبإقامته 30 خمسة و30 حسنة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلہ میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور ہر اقامت کے بدلہ میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ ابھی اس حدیث کے اندر آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، نماز کی باتیں چل رہی ہے، یعنی کہ نماز کی فضیلت کو بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نماز کے لیے ضروری ہوتا ہے جیسے کہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اذان دینا۔ تو مؤذن جو بھی ہوتا ہے، جو اذان دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے حدیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ان کے لیے پیغام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو یہاں پہ ذکر کیا بابو بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی کیا کہا کہ جو 12 سال اگر لگاتار کوئی اذان دے دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہو گئی بابو، جنت واجب ہو گئی، یعنی کہ وہ جنت میں جائے گا۔ جنت واجب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ جنت اس کو مل کر ہی رہے گی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اذان دے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ہر ایک کے بدلے میں، ہر ایک اذان کے بدلے میں، یعنی کہ 12 سال تک جو اذان دیا ہے اس کے بدلے میں اس کو 60 نیکیاں لکھی گئی۔ اور اس کے بعد جب اذان دے دیا تو جماعت شروع ہونے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے۔ آری بات سمجھ میں، نماز شروع کرنے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے۔ تو جب وہ بندہ اقامت کرتا ہے تو پھر کہا کہ ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ آری بات سمجھ میں، اس طرح سے مؤذن کی فضیلت کو یہاں پہ اس حدیث کے اندر بتائی گئی۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب هم على كثيب من مسك حتى يفزع من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأمن به قوما وهم راضون به وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو، وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدیوں سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ راوی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مختلف چیزوں کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جب اس دنیا سے انسان مر کر چلا جاتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی، اور یہ قیامت کا آنا یہ برحق ہے۔ حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب اس کی بات آئے گی تو آپ کو وہاں پہ بیان کر دی جائے گی، آپ کو وہاں پہ اس کے بارے میں سمجھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کیا ہوگا، بالکل نفسی کے عالم میں ہوگا، بشرطے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس دن لوگوں کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان میں سے کہا گیا یہاں پہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا. یعنی ظاہر سی بات ہے جیسے کہ آپ اپنی عقلی دلیل بھی لگاتے ہیں, اپنا ذہن بھی لگاتے ہیں کہ جب بندہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ایگزام ہال میں جاتا ہے تو اس کو کسی بھی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے. اسی طرح سے کہ جو بھی اللہ کا احکام ہے اور جو اللہ کے رسول کا احکام ہے, جب وہ کوئی بندہ کیا کر لیتا ہے, اس کو پورا کر لیتا ہے, تو پھر قیامت کے دن کوئی بھی گھبراہٹ کا خوف اسے نہیں ستائے گا, اسے نہیں کھیلے گا. اس کو تھوڑا کم کرنا, تھوڑا سا اس میں. اس کے بعد کہتے ہیں نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو, وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے. یعنی کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا. جب لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے تو یہ لوگ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے, یعنی گھومتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. اس وقت پھر کیا ہوگا, وہ کون کون سے لوگ ہیں اس کو دیکھیے. ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ جو بھی بندہ اللہ رب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھتا ہے اور لوگوں کی اس طرح امامت کراتا ہے کہ سارے مقتدی اس سے کیا ہو جائے, راضی ہو جائے. دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو. یعنی کہ دوسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو, تو پھر ایسے شخص یہ وہ شخص ہے جس کو قیامت کے دن کسی بھی چیز کی خوف اور کسی بھی چیز کی گھبراہٹ اسے نہیں ہوگی. تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے. یعنی کہ جو اپنے رب سے اچھا معاملہ رکھتا ہے اور اپنے ماتحتوں سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کہ جو بھی اس کے ماتحت میں ہے تو اس سے وہ اچھا معاملہ رکھے, اس سے حسن سلوک سے پیش آئے, اچھا برتاؤ کرے, تو پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن کسی بھی چیز کا خوف انہیں نہیں ستائے گا, کسی بھی چیز کا خوف انہیں نہیں اپنے سائے پہ ڈھانپے گا. آری بات سمجھ میں؟ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے. اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امام جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. جس طرح سے آپ ایک انسان کا مثال لیجئے کہ اپنے سر کو دیکھ لیجئے کہ سر جو ہوتا ہے وہ پورے بدن کا یعنی پورے جسم کا وہ کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے. اسی طرح سے امام جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ذمہ دار اور سردار ہوتا ہے. آج بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ اماموں کی رہنمائی فرما, یعنی کہ اس کی رہنمائی فرما, اس کے ذہن میں اچھی باتیں ڈال دے اور اس کو سیدھی راہ پہ چلا. آج بات سمجھ میں؟ اور اس کے سامنے جو بھی اچھی راہ ہے اور جو بھی صحیح راہ ہے اس کے سامنے کھول دے اور مؤذنوں کی مغفرت فرما, مؤذنوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ اس طرح سے دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مؤذنوں کے لیے کی ہے. اری بات میں اس کا فائدہ دیکھیے. بیان کرتے ہیں کہ امام کے ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتا اپنی نماز اکیلا پوری کر کے چلا آتا ہے.
لیکن کوئی امام جو ہوتا ہے وہ اپنی نماز کے علاوہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پڑھنے والے جتنے بھی مقتدی ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر ہماری نماز میں تھوڑی سی بھی کمی ہو جاتی ہے تو مقتدیوں کی بھی نماز کے اندر کمی ہوگی اور اس کی وجہ سے ساری مقتدی کا گناہ جو ہوگا وہ ہمارے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے امام جو ہوتا ہے نا وہ مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ دار ہوتا ہے کہ اگر امام کی نماز خراب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مقتدی کی بھی نماز خراب ہو جائے گی اور اس سے ہونے والے گناہ جو بھی ہیں وہ اسی کے ذمہ عائد ہوگی۔ آدھی بات سمجھ میں کہا گیا کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری اور باطنی طور سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے امام جو ہے وہ کیا کرے، اچھی طرح سے نماز ادا کرے، چونکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا وہ اچھی طرح سے نماز ادا کرے گا تو اس کے پیچھے پڑھنے والے جتنے بھی مقتدی ہیں ان کی بھی نماز کیا ہوگی، اچھی سے ہوگی۔ اس کے بعد کہا کہ مؤذن پر بھروسہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نماز اور روزے کے اوقات کے بارے میں اس پر اعتماد کیا ہے نا، کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے چلنا چاہیے۔ اور یہ بات سمجھے، ابھی کا وقت تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اب تو وقت بدل چکا ہے، لوگ تو اپنے موبائل کے اندر ہی بہت سارے سسٹم ایسا آ چکا ہے جو وقت ہوتے ہی مؤذن اذان دے یا نہ دے وقت آتے ہی وہ موبائل میں کو سسٹم ایسا جو ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں نماز کیا وقت آ چکا ہے۔ آری بات بہرحال لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ مؤذن پر بھروسہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نماز روزے کے اوقات کے بارے میں اس پر اعتماد کیا ہے۔ دیکھتی ہو نا رمضان کے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مؤذن صبح صادق کے بعد یعنی کہ جب ہم سحری کھاتے ہوئے رہتے ہیں، جیسے مؤذن ادھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اسی وقت فوراً لوگ کیا کر دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیے ہیں اور یہاں پہ وقت بھی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ آری مسجد میں چونکہ وہاں یعنی اس اذان کا ہونا اس بات کی وہاں پہ ثبوت ہوتا ہے کہ اب یہاں سے اب کھانا پینا رک جانا چاہیے، اب یہاں سے تم کیا رہو، بھوکے رہو، اب روزہ رکھو۔ آری مسجد جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد یہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے مؤذنوں کے اوپر، لہٰذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ صحیح وقت پر اذان دے، اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتبہ اذان کے اوقات میں غلطی ہو جاتی ہے، اس طرح کا غلطی کا ہونا یہ ہو جاتا ہے تو ہونا ہی ہے، کیوں نہیں ہوگا، انسان ہے تو ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے گاؤں کے مؤذن صاحب ہیں 12 بجے رات میں اٹھ کر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے 11:30 میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹھنڈی کے دنوں میں جب بادل کیا ہوتا ہے چاروں طرف فضا جب صاف نہیں ہوتی ہے نا تو 12 بجے ان کو ایسا لگ جاتا ہے کہ ظہر اثر کی اذانیں ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو بہرحال اوقات کے اندر وقت کے اندر غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی کو کہا کہ لہٰذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ صحیح وقت پر اذان دے، اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتبہ اذان کے اوقات میں غلطی ہو جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے کہ اللہ مؤذن کی کیا کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے۔ اگلی حدیث ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذاب حتى يكون مكان روحائه قال سلیمان رحمہ اللہ فسألته عن الروحاء قال هي من المدینہ 36 میلا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔
یعنی کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور جب وہ اس اذان کو سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ آری بات سمجھے؟ یعنی کہ وہ کافی دور بھاگ جاتا ہے، جیسے اس کے کان میں آوازیں پڑتی ہیں وہ دور چلا جاتا ہے اور وہاں تک وہ رکتا نہیں ہے۔ آری بات سمجھے؟ تو یہ ایک کہتے ہیں حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ یعنی 36 میل دور ہے۔ یعنی شیطان جب اذان جب سنتا ہے اس کے کان میں جیسے ہی اذان کی نمازیں کیا کہتے ہیں اذان کی صدائیں سنائی دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ سمجھتے بات کو؟ اس کے بعد کہتے ہیں اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا تو انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی، وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ یعنی کہ اگر لوگوں کو اذان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اذان کی کیا فضیلت ہے اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہر ایک آدمی کیا سنے گا؟ ہر ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ ہم کیا کریں؟ پہلے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں۔ آری بات سمجھے؟ یعنی ہم جو بھی نماز ادا کریں وہ پہلی صف میں ادا کریں۔ ہر ایک بندہ چاہے گا، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک بندہ جتنے بھی نمازی ہیں ہر ایک لوگ تو ایک صف کے اندر یعنی پہلے صف کے اندر تو آ نہیں سکتے، نہیں نا، پہلی صف میں تو آ نہیں سکتے۔ تو اب ان کے لیے راہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے راستہ یہ نکالا جاتا ہے کہ ان کے لیے قرآن اندازی کیا جائے، یعنی قرآن جس سے کہتے ہیں نا گوٹی لٹانا کہتے ہیں نا، چن لینا بھائی، جس کا نام آ جائے گا وہ رہے گا، جس کا نام نہیں آئے گا وہ پیچھے جائے گا۔ تو لوگوں کو اگر اس طرح سے پتہ چل جائے تو کیا کر لیں؟ وہ قرآن اندازی ضرور کر دیں۔ تو اس طرح سے اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ یعنی کہ ہر ایک بندہ یہ چاہتا کہ ہم کیا کریں؟ پہلی صف کے اندر کیا کریں؟ نماز ادا کریں۔ چلیے اتنا ہی رہنے